سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من تمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ کھجوریں دیں۔ آپ کہیں ہم نے یہ پڑھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے الخصائص الکبریٰ میں کہ کھجوریں کھا رہے تھے تو کھانے کے بعد کچھ کھجوریں بچ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کو دے دیں کہ ان کو سنبھال کے رکھو۔ اچھا، مسند اسحاق بن راہوے ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے محشی لکھتے ہیں کہ یہ 21 کھجوریں تھیں جو دسترخوان پر باقی بچیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے دی۔ یہ کتنی کھجوریں تھیں؟ 21 کھجوریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَجَعَلْتُهُ فِي مِقْتَلٍ، ہم نے اس کو تھیلے میں ڈال لیا۔ تو مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس میں ہاتھ ڈالنا، نکالتے رہنا، اس تھیلے میں ہاتھ ڈالنا، ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکالتے رہنا، اس کو الٹنا مت۔ تو کہتے ہیں فَعَلَّقْنَاهُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ، میں نے اس کو اپنے گھر میں لا کے چھت کے ساتھ لٹکا دیا اور اس میں سے کھجوریں نکال کر ہم کھاتے رہتے۔ مسند اسحاق بن راہوے کے محشی لکھتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آخر 21 کھجوریں تھیں، اگر 21 نہ بھی ہوں تو دسترخوان پر بچ گئیں، وہ تھیلے میں کتنی ہوں گی؟ تو آپ نے کتنی کھائی ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم کھاتے تھے، ہم جتنا عرصہ بھی رہے، جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہم اس تھیلی میں سے کھجوریں نکالتے اور کھا لیتے۔ اچھا، اگلا جملہ بڑا اہم ہے، اب میں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے نے جب پوچھا نا کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں سے 50 وسق تو میں نے اللہ کے راستے میں دیے تھے۔ اب وسق جو ہے نا، اب ہم نہیں جانتے، اس کی تشریح اگر کی جائے تو ایک وسق جو ہے وہ 4 من 5 سیر کا ہوتا ہے، تو یہ 206 من بنتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں 206 من تو میں نے اللہ کے راستے میں دیے تھے، جو کھائے ہوں گے وہ تو اس کے علاوہ ہے نا، اب ہم جو کھاتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارا کھانا زیادہ ہوتا ہے، جو اس کھانے میں سے ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس کی تعداد کھانے کے مقدار میں تھوڑی ہوتی ہے، کھانا ہمارا زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 50 وسق تو میں نے اللہ کے راستے میں دے دی تھی، باقی میں نے کھائی تھی۔ اب پھر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے 11 ہجری میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 ہجری سے پہلے یہ معاملہ ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم کھاتے رہے یہاں تک کہ آخری وقت وہ آیا جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو مدینہ منورہ کے اندر معاملات ایسے ہوئے کہ باغیوں نے یلغار کی، تو اس حملے میں وہ جو تھیلی تھی وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی، ورنہ تب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک اسی تھیلی میں سے ہم کھجوریں کھاتے تھے۔ اب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے 35 ہجری میں، 11 ہجری سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجوریں دی ہیں، اس کے بعد 11 12 13 14 چلتے 35 ہجری تک اسی تھیلے میں سے کھجوریں نکال کر حضرت ابو ہریرہ کھاتے رہے، اور فرماتے ہیں کہ 50 وسق تو میں نے اللہ کے راستے میں دیے تھے۔ تب یہ معاملہ ہوا کہ وہ تھیلا کہیں آگے پیچھے ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا جو وصال ہے وہ 60 ہجری سے پہلے ہوتا ہے، تو آپ یہ اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ 35 ہجری میں اگر وہ تھیلا گم نہ ہوتا، وہ چلتا رہتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے نوازیں اسے ایسا نوازتے۔ اچھا، ایک بڑا اہم میں نے اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ سبق بڑا اہم ہے، اس حدیث کے آخر میں ایک جملہ ہے
کہ کان آخرہ اصابہ اہل الشام، اہل شام جب حملہ آور ہوئے تب تک وہ تھیلی میرے پاس تھی۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے مغالطہ دیا کہ اہل شام، یہ وہ واقعہ ہے جب یزید تخت پر بیٹھا اور یزید کی لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا، اور مدینہ منورہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت قائم کی، تو یزید کا لشکر جو تھا وہ مدینہ منورہ پر حملہ ہوا۔ یہ اس دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو اس دور سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک جملے کی وضاحت جب تک ہم اس کی تحقیق نہ کریں تو اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ سبق جو ہے وہ مشکل ہے، اس کو آسان کیا جائے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تھیلی گم ہوئی تھی، اور اس وقت 35 ہجری تھی، تو وہ جو واقعہ ہوا وہ تو آپ کے انتقال کے بعد ہوا ہے، تو لہٰذا یہاں وہ اہل شام مراد نہیں ہے، یہاں وہ باغی مراد ہیں جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا تھا اور ان کی خلافت جو تھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ آخری بات جو محدثین ذکر کرتے ہیں، جس کو ہم بارہا پڑھتے ہیں، کہ ہم ایک دعا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حضور دعا عرض کی کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے۔ تو اگر حضور نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھجوریں دے کر کہا تھا، کھجوریں دی تھیں اور کھجوریں دے کر اتنا نوازا کہ ان کھجوروں کو کھاتے رہے، کئی من کھجوریں اللہ کے راستے میں دی، کئی من کھائیں بھی، تو جس محبوب کے دربار سے دنیا کا مال ملے تو ختم نہیں ہوتا، اس محبوب کے دربار سے ہم سب کو ایک دعا ملی ہے، اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، جو میری حدیثوں کو یاد کرتا ہے، میری حدیثوں کو آگے پھیلاتا ہے۔ تو دعا کریں۔ ہمارے پاس یہ ایک حدیث ہے جو بخشش کا ذریعہ، کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم قبر میں جا کے یہ عرض کریں گے، اے اللہ ہم اور کچھ کریں نہ کرے، بس یہ کر کے آئیں کہ ہم نے تیرے محبوب کا فرمان سنا ہے، تیرے محبوب کی اس دعا سے ہمیں بخشش کا ضرور یقین ہے، کہ نَدَّرَ اللّٰهُ عِمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، فَحَفِظَهُ، اسے یاد رکھتا اور پھر اسے آگے پھیلاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لیتا رہے اور ہمیں اللہ تعالی اس کام کے لیے منتخب فرما لے۔ آمین ثم آمین۔